السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو ناظرین پتہ ہوگا کہ ارشاد بھٹی اینکر جو ہیں ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے علامہ شہنشاہ نقوی سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی کتب کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ اور پیارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ ان کا ذکر ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ آپ کی کتابوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام اور ان کے جو بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادے، دو پھول، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر رکھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر نام رکھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر نام رکھے۔ تو ناظرین، اسی والا سے آج مرزا علی جن حافظہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی کتابوں سے 5 کتابوں سے یہ حوالے دیے ہیں، تو کہتے ہیں ان کا کہنا یہ کیسے یہ بھاگ سکتے ہیں، یہ رکھیں گے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان غنی کے نام کے اوپر نام یہ رکھیں گے۔ تو ناظرین، میں قبل اس سے کہ آگے گفتگو کروں یہ بھی بات کرنا میرا لازمن ہے کہ بندے کچھ اعتراض کرتے ہیں۔ کل 2 دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جی اذان کے حوالہ سے جو ان کی اذان ہے شیعہ کی، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، تو ناظرین انہوں نے کہا تھا آپ کی اذان تو صحابہ تک ہے۔ ناظرین، جو میں نے حدیث بیان کی تھی سنن ابو داؤد کی، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابی عبداللہ بن زید عبد ربی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت بلال کو بتاؤ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے اندر وہ اذان پڑھی جا رہی ہے، تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع تو نہیں کیا۔ خیر ناظرین، آئیے ناظرین وہ مرزا علی جن حافظہ اللہ تعالیٰ کی ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو تو نہیں رکھیں گے، سنتے ہیں۔ تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام۔ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے، حضرت ابو بکر ابن قحافہ کا نام ہے؟ وہ یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے؟ یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا، ان کے اجداد میں بھی نام تھے۔ یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا۔ میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے، میں شیعہ بھی نہیں ہوں۔ تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس لیے کہ ان کے نام اگر نہیں تھے نا، اتنی یہ بڑی ناراضگی تھی، اتنا نہیں، بڑا ان کے نام نہیں تھے نا، یہ نام تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے اپنے اجداد میں یہ نام تھے۔ اور پھر یہ نام کوئی پہلی دفعہ تو ان کا تھا نہیں کہ وہ نام رکھیں گے تو انہی کا نام رکھا جا رہا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو نام رکھے، محبت تو 2 طرفہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے 6 مثالیں تو دیجئے، 4 مثالیں تو دیجئے جو علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے۔ 80 سال تک اہل بیت کے نام رکھنے پہ پابندی تھی، 2 طرفہ محبت کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت کا معیار تو اونچا ہے، وہ تو نام رکھیں گے، وہ ان ناموں کی وجہ سے تناؤ نہیں کریں گے، کھچاؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، لیکن اہل بیت کے نام رکھے گئے انہی گھرانوں آپ میں۔ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اہل بیت تناؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑے کیوں آج پیدا ہو رہے ہیں جو اہل بیت نہیں چاہتے تھے؟ نہیں، اہل بیت تو جھگڑا نہیں چاہتے تھے، لفظ جھگڑا نہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کا جو حق چھینا گیا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو بیان کرنا بھی قرآن کا حکم ہے، اس کو بیان کرنا بھی اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئے ہیں، جو ہمارے امر کو زندہ کرے اس پہ اللہ رحم کرے۔ پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا ہماری امامت و خلافت، یہ ہمارا امر ہے جس کو چھین لیا گیا، جسے غصب کر دیا گیا۔ سر میں آپ کے ساری باتیں، اہل بیت ہمارے سر کا تاج، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ سر میں اپنے بیٹے کا شیعہ نہ ہو کر یزید اور شمر نہیں نام رکھوں گا، کیونکہ وہ میرے اہل بیت کا گستاخ ہے، قاتل ہے۔ اور جب اہل بیت اور پھر شادیاں ہوئی سر، اچھا اگلی بات شادی کا جواب دیتا ہوں۔ ہاں دیکھیں 2 جواب تو، ایک تو میری یہی کہ ایک تو یہ نام ان کے نام یعنی حضرت علی کے، دوسرا جواب حضرت اسما بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب کی زوجہ، آپ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے شادی ہوتی ہے۔
لیکن جس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی وہ ہے میرے بھائیوں یہ کتاب نہج البلاغہ. یہ اہل تشیع کے بچے بچے کو اس کتاب کا اندازہ ہے کہ یہ کتاب اہل تشیع کی مین سٹریم کی نمبر 1 کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کا یہ مجموعہ ہے نہج البلاغہ. اور یہ میرے ہاتھ میں جو ترجمہ ہے یہ میرے بھائیوں اہل تشیع کا سب سے بیسٹ ترجمہ پاکستان کے اندر. ان کے جو بہت بڑے اسکالر ہیں مفتی جعفر حسین صاحب ان کا ترجمہ ہے اور یہ شائع ہوا ہے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے. اور اس میں سے میں انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا. خود میں نے ترجمہ نہیں کیا, اسی میں سے پڑھوں گا. نہج البلاغہ سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا پہلا خطبہ, ریفرنس نمبر 1, پیج نمبر ہے 384 اور خطبہ نمبر ہے 144. آیت الاستخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55 جس کے کانٹیکسٹ میں آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. پرٹیکولرلی مولا علی علیہ السلام نے بھی اسی آیت کو خلافت راشدہ کی دلیل بنایا ہے نہج البلاغہ کے اندر. وہ خطبہ سنیے ورڈ بائی ورڈ. اس خطبے کی ہیڈنگ ہے وَقَدْ اسْتَشَارَهُ عمر بن الخطاب فی الشخوص للقتال الفرس بنفسه, کہ جب مشورہ مانگا مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر علیہ السلام نے کہ وہ بنفس نفیس فارس کی جنگ قادسیہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین تھے اس وقت, 2 ہی سپر پاورز تھی, پرشین امپائر ایرانین امپائر اور دوسری رومن امپائر. جس طریقے سے آج جو ہے وہ امریکن اور رشیا تو اب کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے, اس طریقے سے اس وقت یہ 2 بڑی سپر پاورز تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہونے والی تھی قادسیہ. مولا علی علیہ السلام نے مشورہ ان سے مانگا سیدنا عمر علیہ السلام نے کہ مجھے اس جنگ میں خود جانا چاہیے کیونکہ بہت گھمسان کی جنگ ہے اور اس میں بالکل 1-0 والا ایشو ہے. اگر یہ جنگ ہارتے ہیں تو جو ڈیٹرس بن چکی تھی جنگ یرموک کے بعد جس میں رومن امپائر گھٹنے ٹیک چکی تھی, تو اس کے بعد یہ جنگ قادسیہ ہونے والی تھی. تو یہ جب مشورہ مانگا گیا تو مولا علی نے دیکھیں کیا مشورہ دیا, ورڈ بائی ورڈ اہل تشیع کا ترجمہ نہج البلاغہ پیج نمبر 384 خطبہ نمبر 144. اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے. یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے اور اس کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے. اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے, سورہ النور آیت نمبر 55, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے میں ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود مدد فرمائے گا. یہ مولا عمر کو تسلی دے رہے ہیں مولا علی. امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی ہوتی ہے, یعنی موتیوں کا جو ہار ہے ان موتیوں کے اندر جو ڈورا جو دھاگا پرویا ہوا ہوتا ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ حاکم وقت کی اہمیت ہے. جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جاتے ہیں, یعنی اگر آپ دھاگے کو توڑ دیں تو وہ جتنی بھی یونٹی ہے وہ سارے موتی پھیل جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے. آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب فتح و غلبہ پانے والے ہیں. یعنی اتحاد, اور میں اسی لیے کہتا ہوں اب یہ نہج البلاغہ میں پڑھ لوں تو سنی شیعہ بھی اتحاد کریں نا کافروں کے مقابلے پہ. یہ مولا علی کے خطبات جو ہیں, آپ اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہیں. یعنی آپ کو پتا نا کھونٹی ہوتی ہے نا, اس کے ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں, اس کے ساتھ ہی چیزوں کو باندھا جاتا ہے. مضبوطی باندھی ہوئی چیز کی اسی کھونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو مولا علی نے مولا عمر کو کہا آپ کھونٹی کی طرح جمے رہیں یعنی مدینہ شریف میں, اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھیں اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دیں جن کو آپ بھیج رہے ہیں. اس لیے کہ اگر
آپ نے اس سرزمین عرب کو چھوڑا تو عرب اطراف سے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں آپ نے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ رکھا ہے. یعنی آپ خود قادسیہ میں چلے گئے تو پیچھے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ عمر چلا گیا، اب ان پہ ٹوٹ پڑو. کل اگر عجم والے آپ کو دیکھیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ عمر ہے سردار عرب، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو سکون ہو جائے گا، آسودہ ہو جاؤ گے. تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور طمع آپ کے قتل کرنے پر ان کو آمادہ کر دے گی. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کے بھڑنے کو آپ سے زیادہ برا سمجھتا ہے، اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے. اور ان کی تعداد کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، تو ہم سابق میں بھی کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے. یہ مولا عمر کو مولا علی تسلیاں دے رہے ہیں. اور پھر مشورہ مان لیا گیا اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو بھیجا گیا امیر بنا کر. 4 دن تک جنگ ہوئی، 8,500 مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح دی اور پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی الحمدللہ. اور آپ حیران ہوں گے کہ پرشیا کے لوگوں کے پاس ہاتھی تھے جو وہ لے کے آئے، اور مسلمان عرب کے گھوڑے اس ہاتھی کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے، اور مسلمان اس جواں مردی سے لڑے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ہاتھیوں کو نیچے گرایا. اتنی جواں مردی کے ساتھ بنو تمیم کے لوگ لڑے الحمدللہ. اور یہ سیم واقعات اہل سنت کی تمام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے. نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ، ریفرنس نمبر 2، حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ، پیج نمبر 368، خطبہ نمبر 132. جنگ یرموک جو قادسیہ سے پہلے رومن امپائر کے خلاف فیصلہ گن جنگ تھی، اس میں بھی سیدنا عمر نے کہا کہ میں خود جا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہوں تاکہ مورائل بلند ہو مسلمانوں کا. تو اس حوالے سے بھی مولا علی سے مشورہ مانگا گیا، اور اس خطبے کی ہیڈنگ کیا ہے؟ وَقَدْ شَاوَرَهُ عمر بن الخطاب فی الخروج الى غزو الروم بنفسه. جب مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر نے مشورہ مانگا کہ وہ خود جا کر روم کا غزوہ لڑنا چاہتے ہیں. یہ غزوہ کو جو کہا گیا نا جس میں حضور شریک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ غزوہ ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے، محدثین اس فرق کو نہیں مانتے. غزوہ کا لفظ کسی لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. مسئلہ نمبر 127B امام محمد مہدی والے لیکچر کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، غزوہ ہند والی حدیث کے اوپر. وہ کہتے ہیں نہیں، غزوہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے، نعوذ باللہ. غزوہ ہی آپ غزوہ روم کا لفظ یہاں پہ موجود ہے، حالانکہ اس میں تو نہیں موجود تھے. تو جب مشورہ مانگا گیا جنگ یرموک پہ جانے کے لیے، تو اب مولا علی کیا کہتے ہیں ورڈ بائی ورڈ؟ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کو ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے. وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ مسلمان تھوڑے تھے، غزوہ بدر میں تھوڑے سے تھے، کہ دشمن ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، کہ وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے. اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے. تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکیں. یعنی سیدنا عمر کو کہہ رہے ہیں تو سیدھے تھم ہو ساڑھے تو انو کو جو ہو گیا تو پیچھے کے بڑھے گا. اگر وہاں پہ مسلمان شکست کھاتے ہیں تو آپ کی طرف تو آ سکتے ہیں، آپ پھر نئی کمک بھیج سکتے ہیں. اگر کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دوسرے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں. تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی دکھانے والے، خیر خواہی کرنے والے لوگ بھیج دو. اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو،
اگر دوسری صورت یعنی شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے. دیکھو کیا تعریفی کلمات ہیں مولا عمر کے لیے، مولا علی کے، کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی یرموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے. آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورال بلند ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی سیدنا علی کے مشورے پر ابو عبیدہ ابن جراح کو. مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے بعد مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگ یرموک میں، اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معزول کر دیا. اور بڑے لوگوں نے کہا اب فتح کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. رب الخالد ہے جو، اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں فتوحات. اور پھر لوگوں نے دیکھا حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107 خطبہ نمبر ہے 5. یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں، بڑے حوصلے سے سننی ہیں. جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا. اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ. جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی، مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی، 6 مہینے بعد کی. یہ پوری ڈیٹیل طرف 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 55B میرا اہل سنت پاک.com پہ. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر، بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا، اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے. تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی، اندازہ لگائیں. تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن، اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا. خوب ڈانٹا. اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں. تاریخ طبری ہے جو تاریخ الامم والملوک، امام طبری اہل سنت کے ایک ہیں، اہل تشیع کے، اہل سنت کے امام طبری. انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے، اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں، صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نہج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو. یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو تیری حمایت کے اندر، ابو بکر کو ہٹاؤ. تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور احد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو، آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا. ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے، نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی. ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن ان کو صحبت نہیں ملی تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پھر نظر بھی آ رہی ہیں. اب یہ وہ آپ ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے، اور اس میں کئی ایک ٹروتھ ایکسپوز کی ہے مولا علی نے. اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو. نہ انتشار پیدا کرو، جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو. وہ اتنا فخر کرتا تھا جی. بنو تیم، ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تیم ہے جس میں سے سیدنا ابو بکر تھے. وہ کہتے ہیں یہ بنو عدی بھی بالکل نچلے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ، ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو، صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر اور بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاق کر لی ابو بکر کے اوپر، پھر اس معاملے میں معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی جائے. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے، اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ. آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے. اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے، کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے بلکہ بڑھ کر ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے، اور سیدنا علی کو بھی یہ پتا تھا. مسئلہ نمبر 55B
وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے ڈیٹیل سے ہی بات کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، وہ کہتے ہیں اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ وہ کہتے ہیں جب پھل کچا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے، یعنی میں بھی پھل ہوں، میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہوگی۔ وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آ کے، تو کچے پھل کو مت توڑو۔ اب وہ ان کو یہ باتیں پتہ تھی، وہ آگے بات یہ کریں گے بھی۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا۔ افسوس اب اس بات پر کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دی، میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں۔ یہ کہتے ہیں خالد ابن ولید نے وہ جکڑ کے رسیوں میں، جھوٹی روایت، وہ 1 کروڑ خالد ابن ولید مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو اسلام کے بڑے یہ ادوار دیکھے ہیں، جب کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا، خیبر کے اندر، خندق کے اندر ابن عبد الود آ گیا، خیبر میں مرحب آ گیا، تو میں نے تو یہ سارے معاملات خود دیکھے ہوئے ہیں، میں موت سے نہیں ڈرنے والا۔ صحیح مسلم میں آتا نا، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں۔ اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے، اتنا میں موت کا مشتاق ہوں۔ ظاہر ہے جی، جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائبلٹی ہے، آخرت تو ایسٹ ہے ان کے لیے۔ البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا، اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ یعنی میرے پاس ایک علم ہے، وہ علم کیا ہے کہ کچے پھل کو نہیں توڑنا، میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے، وہ آئے گی جب جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہوگی۔ اور وہ سینے میں چھپا ہوا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ میں نے 72 احادیث والے پمفلٹ میں اس کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے اندر اس کو بریف کیا ہے۔ حدیث میں بتا دیتا ہوں، سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8457 ہے، مسند احمد میں 11790 ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ کے گھر سے باہر نکلے، آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، آپ نے جوتا گھانٹنے کے لیے مولا علی کو دیا، وہ جوتا گھانٹنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن حکیم کی خاطر، اس کو منوانے کی خاطر، ایز اے لاسٹ ریزارٹ۔ لیکن تم میں ایک خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جسے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے قرآن حکیم کی تعبیر کی خاطر تلوار اٹھائی، وہ قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں؟ فرمایا لا، حالانکہ آپ لا کے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف۔ تو مولا علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو اس بات کا پتہ ہے، حضور نے بتایا ہوا ہے ان کو پہلے ہی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے جنگ جمل، صفین اور نہروان لڑنی ہے۔ کسی سعودی عرب کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ایران کے تنخواہ دار مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر میں لکھی ہیں جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر مولا علی کے لیے گارنٹی حق پہ ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے الحمدللہ۔ تو میرا تو موقف یہی ہے اس کے فرقہ واریت کے حوالے سے، یہ لعنت جو ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورہ الانعام آیت نمبر 159، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ قیامت الدین ان کو بتائے گا ان کے ساتھ کہ انہوں نے یہ فرقہ واریت کی لعنت جو امت میں ان ذاکرین نے اور مولویوں نے عام کی ہے،
اور وہ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں. نہج البلاغہ سے چوتھا خطبہ، سیکنڈ لاسٹ، خلفائے ثلاثہ کی توثیق مولا علی علیہ السلام کی طرف سے، مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی توثیق ایک خطبے کے اندر. حجت الاسلام مفتی جعفر حسین کے اردو ترجمہ، پیج نمبر 643، مکتوب نمبر 6. یہ خط ہے جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مولا علی نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی. تو یہ خط جو لکھا، یہ ورڈ بائی ورڈ میں خط پڑھنے لگا ہوں. مولا علی کا خط معاویہ بن ابی سفیان کے نام. وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان 3 خلفاء کی بیعت کر چکے تھے. مولا علی اپنی خلافت کی دلیل کس کو بنا رہے ہیں؟ ان اصحاب کو کہ جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلافت بھی پھر ٹھیک تھی. مولا علی کہہ رہے ہیں میری خلافت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ انہی لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کو چنا تھا. تو حضرت علی جس اصول پر خلیفہ بنے وہ تو ٹھیک، اور اسی اصول پہ مولا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان بھی خلیفہ بنے تو وہ بھی ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی؟ سمپل میتھمیٹکس ہے، کسی ذاکر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں، اس حق آواز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات کیا لکھی ہے. جن لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق بھی نہیں ہے کہ جی اسی تے ہے نہیں انہوں کو خلیفہ چن لیا. انہوں نے کہا تہاڈی کے اوقات ہے؟ جب اصحاب بدر، اصحاب شجرہ نے مولا علی کو خلیفہ چن لیا، تم لوگوں کی فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے پہ؟ ہمارے مقابلے پہ نہیں، ان کے مقابلے پہ کوئی نظر ثانی کا حق نہیں. اور جو وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار بھی نہیں. اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے. وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یہی سیم خطبہ صحیح بخاری مسلم میں مولا علی کا بھی ہے، مولا عمر کا، جو 6 رکنی کمیٹی تھی. مولا علی کو، عثمان کو، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کی کمیٹی بنائی. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف پھر کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے. اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے، یعنی وہ شخصیت جس کو اصحاب رسول نے چنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس سے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے بائی فورس جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے. اور اگر انکار کرے گا تو اس سے لڑیں گے، کیونکہ ایسا شخص مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا. اب یہ دیکھیں کتنے کلیئر کٹ. اور یہ جو اشارہ کیا یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے نہ حق اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو اسی کی بنا پہ یہ قتال کیا گیا، جنگ صفین ہوئی. تو وہ کہتے ہیں ہم بائی فورس تجھے لے کے آئیں گے، اگر پھر بھی نہ آیا تو پھر ادھر ہی چلا جا جدھر اللہ نے تجھے پھینکا. اللہ اکبر. اے معاویہ میری جان کی قسم اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے ہی عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. والسلام. چلو مسلمان مانا معاویہ کو، میں اہل تشیع کو بھی کہتا ہوں، وہ کمزور درجے کا مسلمان تھے لیکن ہے مسلمان تھے، منافق نہیں تھے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. السلام بھی اس میں کیا، والسلام لکھ کے خط کو مکمل کیا اور کہا یہ جو عثمان کے قتل کا جو بہانہ بنایا ہے مجھے خوب پتہ ہے. حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، پیج نمبر 617 اور خطبہ نمبر ہے 225. یہ میں ادھر سے پڑھنے لگوں. فرحان بھائی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی کی گئی ہے. یہ میرے بھائیوں یہ خطبہ، یہ والا پیج فرحان بھائی،
یہ خطبہ نمبر ہے 225. یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے. فلاں فلاں کے بارے میں نہ نہیں لکھ دے، چھپا جاندے نے فلاں. یہ فلاں پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے. اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں. یہ آپ ذرا سنیے. خطبہ نمبر ہے 225، پیج نمبر 617، اور اردو ترجمہ سنیں. فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے. اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا، کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کو چڑ کھاتا تھا. تو یہ اب آپ دیکھیں، فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے. انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا. یعنی اپنی اگزامپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے، اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا. اللہ اکبر. دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے. اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا. خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا. یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی، لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. یہ فلاں کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے. اور آپ حیران ہوں گے کہ سیم خطبہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. میں نے 72 احادیث والا جو واقعہ کربلا کا پس منظر ہے اس میں یہ خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں صحیح بخاری 3677، صحیح مسلم 6187 اور میرے ریسرچ پیپر پہ 4 نمبر کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص پیچھے آیا اور اس نے وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے، اور اینڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات کہہ رہے تھے. اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے، میں پھر اور طرف چل پڑوں گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. میں نے اس خطبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ 65 دیا ہے اس کے اندر اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں جو الفاظ موجود ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں. اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ خود تو چلا گیا، جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے، اب متفرق ہو گئے ہیں، یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں جو میرے ریسرچ پیپر پہ 5 نمبر ہے، صحیح بخاری میں 7096، صحیح مسلم میں 7268، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ دروازہ عمر ابن خطاب ہے. ابو بکر اور عمر کی خلافت محفوظہ ہے. سیدنا عثمان و علی کی خلافت ہے خلافت راشدہ ہے لیکن خلافت مفتونہ ہے، فتنوں والی ہے. سیدنا عمر کی شہادت بیسیکلی اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا تھا جو گھونپا گیا، اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں وہ راہ نہیں پا سک رہا اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے. وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا. اب یہ الگ سے ایک باب ہے. اب یہ جو فلاں شخص یہ لکھا نا فلاں نہج البلاغہ، میرے بھائیوں نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح، جیسا کہ صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح لکھی گئی ہے فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری. نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں، کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی، وہ معتزلی عالم دین تھے اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن ابی الحدید المتوفا 655 ہجری. ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی ادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ نیوٹرلز ہیں نا، سنی کے ہوتے تو شیعہ کہتے ہیں ایویں سی، شیعہ کے ہوتے تو سنی کہتے ہیں، تو یہ نیوٹرل بندہ تھا. اس نے بھی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اور سب سے عرب اور عجم میں یہ سب سے زیادہ مشہور شرح ہے.
مکتبۃ الشاملہ اہل تشیع کا بھی بنا ہے، عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی، وہ میرے پاس ہے، اس میں بھی نہج البلاغہ کی یہ ساری شروحات رکھی ہوئی ہیں. اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی، اس کا بڑا ذاتی شغف تھا نہج البلاغہ کے ساتھ. اس کے پاس امام رضی شریف المتوفا 406 ہجری جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، مولا علی کے خطبات جمع کیے، ان کا قلمی نسخہ اس بندے کے پاس نہج البلاغہ کا تھا، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا. اور اس میں نا یہ فلاں جو ہے نا، فلاں کے ساتھ سٹیرک لگا کے، شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لیے تقیہ کیا ہو، سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا تھا کہ فلاں سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. یہ میں اپنی طرح سے نہیں بتا رہا، جس نے نہج البلاغہ لکھی اس کے قلمی نسخے میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے، تاکہ اپنی عوام سے جان چھڑائی جا سکے. کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا، وہ کہے گا یار میں فلاں ہی لکھا ہے. اور اگر کوئی میرے جیسا فلانا ٹینگا پہنچ گیا فلاں، تو انہوں کہے گا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹ ہی لکھ بھی دیتا نا یار، میں کچھ چھپایا تو نہیں، اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے. تو یہ کام جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا گیا. انشاءاللہ باقی گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اہل سنت کے حوالوں کے اعتبار سے، اور اس میں پھر آپ کو کئی ایک ٹروتھ اور انشاءاللہ ریویل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنا فرمائی تو ناظرین اتنی کمال کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انسان ہے، انسان کی پوری زندگی کے اندر یہ حضرت عمر کے بار بار الفاظ یعنی استعمال کروائے ہیں عوام الناس سے، اس قوم سے، اس اپنے بندوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے. اب یہ کہاں سے بھاگیں گے یہ لوگ؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بندہ اس کا نام لکھوانے کے لیے جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے عمر کتنی ہے، پھر یہ کیا بتاتے ہوں گے. اگلی بات ہم کرتے چلے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو سکول کے اندر ایڈمیشن کروایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے اس کی عمر کتنی ہے، پھر یہ کیا جواب دیتے ہیں. اور اگلی بات ہم کرتے چلے، بڑا ہوتا ہے اس کی رشتے کی بات ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ لڑکے کی عمر کتنی ہے تو پھر کیا یہ جواب دیتے ہوں گے. خیر ناظرین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پیارے عمر، جس گلی سے تو گزرتا ہے وہ گلی شیطان چھوڑ کر دوسری گلی میں بھاگ جاتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں نے پوری دنیا کا بدلہ جھکا دیا، نہیں جھکا سکا تو تیرا نہیں جھکا سکا، تیرا اگر احسان کا بدلہ جھکائے گا تو رب العالمین ہی جھکائے گا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کے اتنے احسان میرے محبوب علیہ السلام کے اوپر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، پیارے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی والا عمل نہ بھی کرے تو تب بھی جنتی ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ سارے جنتی، میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی. اب کسی انسان کا یہ توقع نہیں بنتا کہ ان کے بارے میں یہ کوئی بات کرے، بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. تو نادی جو بندہ یہ بات کرتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتا ہے. باقی نادی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.